نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے افکار، اپنے خیالات اور اپنے احساسات کی ترسیل کے لیے بہترین میڈیم عطا فرمایا، جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور وہ زبان ہے۔ اللہ نے دیگر مخلوقات کو بھی کمیونیکیشن عطا فرمائے، لیکن وہ اس درجے کے نہیں ہیں۔ تمام مخلوقات اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کی تسبیح و تحمید کے اندر محو و مست رہتی ہیں۔ زمین، درخت، چرند، پرند، تمام تر مخلوقات اپنے اپنے انداز میں اللہ نے انہیں گویائی عطا فرمائی، اور اپنے اپنے انداز کے اندر وہ اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ نے انسان کو جو سورس عطا فرمایا ہے، وہ ان سب سے بڑا ہوا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی نعمت وہ زبان ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے احساسات، اپنے پیغامات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ذریعہ ابلاغ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ نے صرف یہ نہیں کہ زبان عطا فرمائی اور بس، بلکہ انسان کی پوری باڈی کو اس کے لیے ایک نعمت بنا دیا۔ جیسے جدید ریسرچ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسان صرف زبان کے ذریعے بات نہیں سمجھاتا، کلام نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا 57% انسان کی باڈی لینگویج اس کے کلام کو جاندار بناتی ہے، اور 30 راؤنڈ اباؤٹ % وہ اس کے فیس امپریشن ہوتے ہیں جو دوسرے کو اس کی بات سمجھانے میں معاون بن رہے ہوتے ہیں، اور کچھ % لہجہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر زبان۔ تو یہ ساری کی ساری انسان کے لیے اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان اس کا شکر بجا نہیں لا سکتا۔ تو یاد رکھیں، یہ تمام تر نعمتیں اللہ کی طرف سے، اور ان کے آداب، ان کے استعمال کے طریقے بھی وہی جو ہے نا وہ بہتر ہوں گے جو اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا۔ تو گفتگو کے آداب چند ایک آپ سے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، فرمایا کہ جب بھی کوئی ہم بات کریں تو سوچیں کہ ہم کوئی اچھی بات کریں۔ فضولیات، لغویات، بیکار کام، بیکار باتوں میں اپنا وقت ضائع مت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، تو اسے چاہیے کہ بات کرنی ہو تو کوئی اچھی کرے، او لیصمت، یا پھر بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ خاموش رہے۔ تو اس میں دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دی کہ اگر آپ کے پاس کوئی کہنے کو اچھی بات نہیں ہے، اور کوئی نصیحت نہیں ہے، کوئی ایسا پیغام نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ خیر ثابت ہو، تو لیصمت، فرمایا کہ خاموش تو ہو سکتے ہیں۔ خاموشی بہترین حکمت عملی ہے، اور انسان کے اندر دانائی کو پیدا کرتی ہے، اور انسان کے رعب و وقار کو بڑھاتی ہے۔ تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی کہنے کو اچھا نہیں ہے۔ نمبر 3، اس زبان پر اللہ نے اپنی حدود لاگو کی، ان حدود کے اندر رہ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اور فرمایا بہترین شکر یہ ہے کہ اس کا اچھا استعمال، جیسے روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کو قسم دے کر کہتے ہیں کہ اے زبان تو سیدھی رہنا، جب تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی صحیح و سالم سیدھے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، غلط جگہوں میں استعمال ہونے لگی، غلط الفاظ میں استعمال ہونے لگی، غلط پیغامات میں استعمال ہونے لگی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے نا اس گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں۔ تو بہترین شکر یہ ہے کہ انسان اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کو اللہ کی حدود کے اندر استعمال کرے، اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرے۔